اس میں ہیلے بہانے تو بہت سے ہیں، یعنی جب آپ نے مچھلیاں پکڑنی ہوں تو رستے تو بہت ہیں. موٹی بات سمجھ لیں، جو جس تناظر میں ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں وہ کیا بات ہے آپ کو خود سمجھ آ جائے گی. ابھی ہم نے الہ کا مفہوم سمجھا ہے، یہ حاکم اور بادشاہ کے معنی میں ہے یا نہیں. تو جب ہم نے اللہ کو مانا تو ہم نے لا الہ کہہ کے تو ہر قسم کے الہ کا انکار کر دیا یا نہیں کر دیا. اب جو شخص کہتے ہیں قانون میرا چلے گا، اللہ کی مرضی نہیں چلے گی، تم جاؤ مسجدوں میں اللہ کی مرضی چلاؤ، یہاں پہ تو ہمارا نظام چلے گا، ٹھیک ہے. تو میں اللہ کا فرما بردار اس کا وفادار کیسے ہو سکتا ہوں، یہ مجھے بتائیں. آپ سمجھاتے ہیں. میں اللہ کا وفادار اس کا خادم کیسے ہو سکتا ہوں. مجبوریاں وقتی ہو سکتی ہے، مطلب کوئی 2 مہینے کے لیے مجبور ہو سکتا ہے، 6 سال کے لیے مجبور ہو سکتا ہے، 60 سال تک تو مجبوری نہیں ہے نا، وہ تو پھر مطلب پرستی ہے. تو بات صرف اتنی سی ہے، ایک نظام ہے، وہ نظام اللہ کی بغاوت پر مبنی ہے. اگر میرے دل میں اللہ کی پہچان ہے، وہ پہچان جو آج ہمیں حاصل ہوئی ہے، یہ پہچان ہے میرے دل میں، اس کے بعد میں اللہ کے مقابل کسی کا وفادار کیسے ہو سکتا ہوں، اپنی سروسز اسے کیسے پرووائڈ کر سکتا ہوں. تو مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں اقامت دین کی جدوجہد کا کیا مطلب ہے. میں کہتا ہوں پہلا مطلب باطل سے کٹنا ہے. آپ باطل سے کٹ نہیں سکے، آپ کوئی اقامت دین نہیں کر سکتے. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جو طاغوت سے کٹ کر اللہ سے جڑا، اس نے مضبوط کنڈا پکڑا ہے. تو 2 کشتیوں کا جو سوار وہ ہوتا ہے مذبذبین بین ذالک، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. اس کا مطلب ہے کہ خوف، رزق دینے کا خوف یا رزق چھن جانے کا خوف اور رزق ملنے کی امید اللہ پر نہیں ہے، کسی اور سے ہے. تو اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. کدھر جائے گا اس آیت پر ایمان پھر؟ یہ سورہ شورا میں آئی ہے، جو اقامت دین کی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں بہت باریک بین ہے. کہاں سے کھاؤ گے، کہاں سے پیو گے، اللہ کو خوب پتہ ہے. یرزق من یشاء، رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وہو القوی العزیز، قوت والا بھی ہے، زبردست بھی ہے. یہی آج الہ کی ساری تعریف پڑھی ہے نا ہم نے. اگر اس پر یقین ہو تو پھر کیوں بھائی یہ نوکری چلی جائے گی تو کھاؤں گا کہاں سے پیدا ہوگا. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، ہم یہ کہتے ہیں یہ وفاداری کے تقاضوں کے خلاف ہے، نمبر 1. اور اگر آپ اقامت دین کا کام کرنا چاہتے ہو تو اقامت دین تو یہاں کوئی دین ہے نا جو اس پر غالب ہے. آپ تب اقامت دین کرنا چاہتے ہو تو جو غالب ہے وہ دین نہیں ہے نا، پھر کوئی اور شے ہے، اللہ کا دین تو نہیں ہے. تو آپ اللہ کے دین کو چھوڑ کے اس دین کو سرو کر رہے ہو. تو ہم تو غیرت کا سوال کھڑا کرتے ہیں. تو فیصلہ ہر آدمی کا اپنا، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں، دل یا شکم.